وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے ان کی شرک کی اور طاغوت کی نشاندہی کی ہے۔ بس صرف یہ کہ جو کتاب الروح ہے نا، یہ ابن تیمیہ کی نہیں ہے، یہ ابن قیم کی ہے۔ یہ ذرا بتا دیجیے تاکہ جس کی کتاب ہو اسی کا نام ہونا چاہیے۔ باقی ابن تیمیہ کے اندر بھی یہ قبر پرستی کا شرک موجود ہے، ابن قیم کے اندر تو خیر بہت ہی زیادہ ہے۔ کتاب الروح جو ہے ابن قیم کی ہے۔ یہ سارے ایک ہی لائن کے اوپر گئے ہیں۔ مردوں کے سننے کا جو عقیدہ ہے یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ احمد بن حنبل سے کے ذریعے پھیلا ہے، ان کی شخصیت اور اونچے نام کی وجہ سے۔ اور یہ ابن تیمیہ نے جو مناقب احمد بن حنبل کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ احمد بن حنبل سے مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ شرک عقیدہ، یعنی وہ تو شرکیہ نہیں کہتے ہیں، وہ تو عین ایمان کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا۔ بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں احمد بن حنبل سے ملا ہے، اور یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بالکل پوری طرح یہ جو عقیدہ اسماء موتا جسے کہتے ہیں، ان سب کی رگوں کا خون ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مردے چاہے کافر اور مشرک ہیں سارے سنتے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سورہ الکہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، 2 دفعہ نہیں 3 مرتبہ ہے، یعنی 2 آیتیں ہیں جس کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی انسان کو، یہ نہیں کہا اللہ کے علاوہ میرے بندوں کو، کیونکہ جہاں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے وہاں یہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں بھائی اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف من دون اللہ نہیں کہا بلکہ میرے بندوں کو میرے علاوہ۔ تو اب یہاں بتوں کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بندوں کو میرے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، رکوع اور سجدے جو ثابت کرے گا یا مانے گا۔ فرمایا کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا، ان کو شاباش ملے گی، ان کو جنت ملے گی؟ نہ 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 نہ، ایسے کافروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا لی، اور نبیوں اور اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑایا۔ یہ ان کا کفر ہے، اس وجہ سے یہ کافر ہے۔ 3 مرتبہ کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو کفر بالطاغوت ہے یہ لازمی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ طاغوت کی یا تو بندگی ہے یا اس کا کفر ہے۔ اللہ نے طاغوت کا کفر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ آج کے دور کے جتنے طاغوت ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ جو گمراہی کا سبب بنے ہیں، اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، جو بھی ہے جس کی وجہ سے آج کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، تو وہ جو فائل ہے جس نے یہ کفر و شرک شروع کیا ہے وہ اصل مجرم ہے، باقی تو پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو، خاص کر ان مولویوں اور پیروں کو جو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کو امیر محترم کہے، تو فرمایا ایک کافر ایسے کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسے کافروں کو ان طاغوتوں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔